میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ شباب صاحب کے آخری درجے کے عاشقین اور چاہنے والے اور متحدین میں دو چار نام لیا جائے گا تو اس میں سرِ فہرست نظر آؤں. مجھے شعر و شاعری سے شاعر میں بننے پر کبھی افسوس نہیں ہوا، بلکہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن شباب صاحب کو میں جب دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کاش بھی ہم بھی ان کی طرح لکھنے والے ہوتے. ان کا کلام اپنی جگہ، ان کی نظمیں اپنی جگہ، ان کی غزلیں اپنی جگہ. اگر یہ کچھ بھی نہیں لکھتے شباب صاحب، قرآن مجید کی ایک آیت کی جو انہوں نے منظر کشی کی ہے، عکاسی کی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. لوگ اس دنیا میں اس وقت مصوری کا سالانہ مقابلہ چلتا ہے، فوٹوگرافی کا چلتا ہے. اس سال کے اندر سب سے زیادہ فوٹو کون سے دیکھے گئے؟ تصویر. آپ نے دیکھا ہوگا فلسطین کے بچے کا سمندر کے کنارے، سادی سیدھی ایک تصویر تھی، لیکن اس کو انٹرنیشنل لیول پر سراہا گیا، کہا کہ اس سال کی سب سے اچھی تصویر. میں کہتا ہوں، میں کوئی تبلغ نہیں کر رہا ہوں، کوئی تکلف نہیں کر رہا ہوں. جس سال شباب صاحب نے اس قاطع حمل کے تعلق سے آخرت میں ایک بچی کے پہنچنے پر جو منظر کشی کی ہے، اس سال اگر کسی نظم کا اور غزل کا مقابلہ ہوتا، کسی بھی زبان میں ہوتا، ہمارے شباب صاحب کو انعام ملتا. معمولی بات نہیں. آخرت کی کسی چیز کی انسان منظر کشی نہیں کر سکتا، نہ جنت کی، نہ دوزخ کی، نہ جزا کی، نہ سزا کی. ڈرتے رہنے کی بات ہے. لیکن ایسی چیز کی انہوں نے منظر کشی کی ہے جس کی منظر کشی کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کو حق پہنچتا ہے. اس سے ان کی ایمان، قرآن پر ان کی نظر، حدیث پر ان کی نظر کا اندازہ ہوتا ہے. میں نے کئی جگہ ہندوستان میں دیکھا وہ نظمیں پڑھی جا رہی ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ عالمی سطح پر یہ جو نظم اور غزل شہرت پا رہی ہے، اس گاؤں کے اس شاعر سے ہم بھی تعلق رکھتے ہیں. اگر میں اس جگہ بتاتا، میں نے بعد میں بتایا کیونکہ اسٹیج پر نہیں تھا. شباب صاحب کے تعلق سے جلسہ ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں جو ان کی خدمات ہیں، سماجی بھی، تعلیمی بھی، ملی بھی، ایک بہت بڑے میدان میں مشترکہ جلسہ ہونا چاہیے. مجھے افسوس ہے بڑھ کر کہ کون سا ادارہ ان کی خدمات سے معروف ہے. جماعت اسلامی اور ادب اسلامی سے ان کا تعلق نہیں ہے. کیوں ان کے ساتھ محدود رکھتے ہیں؟ جماعتی زندگی کے اندر بھی ہیں، وہ تنظیمی زندگی کے اندر بھی ہیں، ملی مسائل کے اندر بھی ہیں. ان کو آپ نے محدود رکھ کر ان کی اہمیت کو کم کر دیا. آج کسی سے بھی کہتے آپ یہاں 10ویں ادارے کے لوگ بیٹھے ہیں، میں 4-5 اداروں سے میں خود وابستہ ہوں، ہم اپنا نام دیتے، آپ ہم سے خرچ نہیں دیتے. ان کے اندر بڑی وسعت ہے. مجھے یاد آتا ہے 2008 کے اندر اردو اکیڈمی کی طرف سے جب مجھے ایوارڈ دیا گیا تھا اور ہائی اسکول گراؤنڈ کے اندر لبیک کی طرف سے ہمارے اعزاز میں جو تہنیتی جلسہ ہوا تھا، اس میں پیش اپنے چھوٹا بھائی ہونے کے باوجود شباب صاحب ہی تھے، اس کی نظامت بھی کر رہے تھے. اس سے مجھے اندازہ ہوا میں اس سے 10 گنا نیچے تھا، آج بھی ہوں بہت سارے اعتبار سے. وہ اس سے زیادہ مستحق تھے اس ایوارڈ کے، مجھ سے پہلے. لیکن ان کی وسعت دیکھیے، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی مدد افزائی کی، اس کو آگے بڑھانے میں اور جو ہے اس کے حوصلہ افزائی میں پیش نہیں رہے، آگے سب سے آگے رہے. تو شباب صاحب کی خدمات کا تعلق کہاں تک ہے؟ قوم کے لیے، ملت کے لیے. شباب صاحب نے ہمارے بھٹکل کو نیک نامی جن لوگوں نے عطا کی ہے ہندوستانی سطح پر، اس میں سرِ فہرست ہمارے شباب صاحب ہیں، اپنی تحریر کے اعتبار سے بھی اور اپنی تقریر کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے. میں سمجھتا ہوں کہ شباب صاحب کی زندگی کے 3 جلی عناوین ہیں جو ان کو ان تمام معاصرین سے، ادبا سے، سماجی خدمت میں لگے رہنے والوں سے ممتاز کرتے ہیں. ایک ہے ان کی حمیت دینی، دوسرے ہے ان کی غیرت ملی، چوتھی ہے ان کی جرأت ایمانی. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو شباب صاحب میں کوٹ کر بھری ہوئی. ملت کا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، سب سے پہلے تحریر جن لوگوں کی آتی ہے شباب صاحب کی آتی ہے. ان کے اندر ایسی جرأت ہے
اس کی وجہ یہ ہے اس جرأت میں ان کی غیرت کا حصہ ہے. مالی اعتبار سے شباب صاحب بچپن میں بلکہ جوانی کے اعتبار سے بھی وہ جب آگے بڑھے تو ان کی مالی حیثیت وہ خود بتاتے ہیں, تفصیل بتاتے ہیں, کوئی اچھی نہیں تھی, لیکن مالداروں سے زیادہ ان کے اندر خودداری, غیرت ان کے اندر. میں ان بچوں کے بہت قریب, ان سے قریب رہنے والوں میں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا, ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, ان کا ہارٹ کا آپریشن تھا, اس وقت ان کے بچے کمانے کے لائق نہیں تھے, ہم لوگوں نے خود پیشکش کی, لیکن جب تک انہوں نے اپنا انتظام خود نہیں کیا, اپنا ہارٹ کا آپریشن نہیں کیا, کیا بھوکے رہیں گے, مر جائیں گے, لیکن کسی کے آگے دستخط نہیں, ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اسی چیز نے ان کی تحریروں میں, ان کی تقریروں میں وہ جرأت پیدا کر دی ہے. اسی چیز نے ان کو آگے بڑھایا ہے. یہ دیکھنے کی تھی, یا تو دینے والا ہو یا کم از کم لینے والا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی میں ان کی قدر بھٹکل سے باہر ہوئی ہے, لیکن بھٹکل میں ابھی اتنی نہیں ہوئی. آل انڈیا مشاعروں میں, آل انڈیا ہمارے سیمیناروں میں وہ شریک ہوتے ہیں اور بھٹکل کی نیک نامی میں اس سے اضافہ ہوتا ہے. ابھی قریب کے لوگوں میں ہمارے مولانا صادق صاحب ندوی ہیں جو مشاعرہ لوٹتے ہیں اور جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھی نمائندگی کرتے ہیں علمی دینی اعتبار سے. اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں سے کم از کم شباب صاحب نے جو ہے اس کی نمائندگی کی ہمارے بھٹکل کی. لیکن اب بھی یہ چھوٹے چھوٹے جلسے کر کے, ایک سپاس نامہ دے کر, ایک دو اداروں کی طرف سے ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آج بھی موقع ہے, میں بھٹکل کے لوگوں سے کہوں گا ان کو اردو اکیڈمی کا ایوارڈ ملنے کی وجہ سے نہیں, ایوارڈ نہیں بھی ملتا, ایک عنوان ہے, ذریعہ بن گیا, لیکن ان کا حق نہیں ہے. بہت یاد آئیں گے یہ جب یہ نہیں رہیں گے. ان کی جرأت کا یہ عالم ہے. جگن ناتھ شکتی کمیشن کے اندر نام سن کے جن کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, وہاں جانا بے باکی کے ساتھ, جرأت کے ساتھ ملت کی اور قوم کی نمائندگی کرنا, یہ معمولی بات نہیں ہے. کہنے کو آسان ہے, آدمی جا کے دیکھے, ایک دن جا کے مسلسل گئے ہوں, جان کی پرواہ نہیں کی انہوں نے, اپنے مال کی پرواہ نہیں کی, قوم کی نمائندگی کی. اور ان سب کے ساتھ میں اور ان کی ایک بڑی خوبی بتاؤں گا, مجھے معاف کریں, وہ کبھی قوم کی نمائندگی نہیں کرتے, وہ ملت کی نمائندگی کرتے ہیں, ملت کی بات کرتے ہیں. یہ ہے, یہ ہونی چاہیے. اپنی قوم سے وابستہ ہیں لیکن نمائندگی ملت کی کرتے ہیں, انسانیت کی کرتے ہیں, ہماری برادری کی نہیں کرتے ہیں. ان کے سامنے ایک وسیع میدان ہے, اس حق کے اعتبار سے ہر جگہ ان کو قوم سے بڑھ کر ملت کی فکر ہے, انسانیت کی فکر ہے, اپنے مذہب کی فکر ہے, اپنی شریعت کی فکر ہے. مجھے اور کچھ کہنا چاہیے تھا لیکن میری طبیعت اس وقت ساتھ نہیں دے رہی ہے. اگر مجھے موقع ملے گا, اگر ان پر سیمینار ہوگا, شب فطرت کی طرح شب شباب ہونا چاہیے, میں خود جو ہے اپنی خدمات پیش کروں گا. اور مجھے بہت خوشی ہے, چھوٹا سا ہی صحیح ان کے اعزاز میں, ان کی تہنیت میں اشرف کے ساتھ زمینی کے طور پر یہ صحیح جلسہ ہوا, یہ آغاز ہوا ہے. یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. ہم مردہ پرست قوم نہیں ہیں, ہم زندگی میں اپنے لوگوں کی بڑوں کی قدر کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ملت جو ہے اپنی بنیادوں پر زندہ رہے گی. اور ان سب کے ساتھ مجھے اور ایک بات اچھی لگتی ہے, ان کی کسی ادارے یا کسی تحریک سے وابستہ رہتے ہیں تو وہ انتھی عقیدت کے ساتھ وابستہ نہیں رہتے. میں نے دسیوں جگہ ان کو دیکھا, ان کو پڑھا, جو چیز ان کو اپنی فکر کے اعتبار سے, اپنی سوچ کے اعتبار سے اچھی نہیں لگتی, قابل جو ہے کہتے ہیں, قابل نقص سمجھتے ہیں, وہ بڑی جرأت کے ساتھ اس کی پرواہ کیے بغیر میرے اپنے مجھے کیا کہیں گے وہ برملا کا اظہار کرتے ہیں. یہ بھی ان کی بڑی خوبیاں ہیں. میں ان کی خوبیوں کو کہاں تک گناؤں, ان کی خدمات کے سامنے دو چار الفاظ بھی میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, لیکن میں سمجھتا ہوں میرے لیے وہ بہت ہی عزیز ہے, ان کے چھوٹے بھائی کی طرح, اور مجھے ہر جگہ یاد رہتے ہیں. انہوں نے حد سے زیادہ حوصلہ افزائی ہمارے اداروں کی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, میں اس سے پہلے بارہا اظہار کر چکا ہوں. جب یہ اپنے عہدوں پر تھے, اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ تھے, انہوں نے اپنے وسعت قلبی کا کہاں کب کس طرح مظاہرہ کیا تھا. یہ سب کے بس کی بات نہیں. بولنا آسان ہے, سننا آسان ہے,
کہنا آسان ہے لیکن کرنا آسان نہیں ہے. کرنا آسان ہمارے شباب صاحب جیسے لوگوں کے لیے ہے. اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے, اللہ ان کو تعبیر سلامت رکھے اور ملت کے لیے ان کی خدمات پر اللہ ان کو بہترین جزا نصیب فرمائے. ان کی اچھی چیزوں کو اپنانے کی, ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی اچھی خوبیوں کو اپنانے کی بھی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے. خاص کر میں ہمارے جامعہ اسلامیہ کی طرف سے, جامعہ الصالحات کی طرف سے اور علی پبلک اسکول کی طرف سے اور ہمارے مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی کی طرف سے اور عالمی رابطہ ادب اسلامی ہماری جنوبی شاخ کی ذمہ داری مجھ پر ہے, ان سب کی طرف سے اشرف صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان تمام اداروں کی طرف سے ہمارے شباب صاحب کی خدمت میں تہنیت پیش کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی ہم جتنی کریں گے یہ چیز ہمارے لیے امید اور معاون بنے گی. پھر دعا کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.